ٹیلنٹ ہے ان سے بات کروں. اور میں نے سوچا تھا کہ تھوڑی سی بات آپ سے کروں گا فریڈم آف ایکسپریشن کے حوالے سے. جو تھیم ہے وہ بھی کرتا ہوں, لیکن آپ لوگ کیونکہ کافی ینگ ہیں اور ابھی اپنے کیریئر میں جا رہی ہیں, تو کچھ بات پرسنل بھی آپ سے شیئر کرتا ہوں, جیسے قرۃ العین بتا رہی ہیں. انہوں نے کافی لمبا تعارف کرا دیا, ویسے اتنا لمبا تعارف تھا نہیں, لیکن دیکھیں لنکڈ ان پہ تو ہم نے جو لنکڈ ان پہ پروفائلز ہوتے ہیں وہ آپ کی مارکیٹنگ کے لیے ہوتے ہیں, تو آپ نے بہت لمبا کر کے لکھا ہوتا ہے. لیکن یہ بات سچ ہے کہ میں پہلے سول سروس میں تھا, اور کئی سال پہلے میں نے سول سروس کو پھر خیر بات کہہ دیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ دونوں کیریئرز, کیونکہ انہوں نے کہا کہ آپ آج ٹرین ہو رہی ہیں میڈیا کے لیے اور آپ میں سے کچھ سول سروس میں جانے کی بھی خواہاں ہیں. میں سمجھتا ہوں یہ دونوں ایسے کیریئرز ہیں جو پاکستان کے لیے بہت اہم ہیں. اور میڈیا اس لیے کہ آپ لوگ کل کو میڈیا کو شیپ کریں گے, لوگوں کی رائے کو شیپ کریں گے, اوپینین کو شیپ کریں گے, تو آپ کا اتنا اہم کردار ہے کہ شاید ابھی آپ بھی اس کا اندازہ نہیں کر سکتے اگر آپ اس کو بخوبی نبھائیں. اور سول سروس ظاہر ہے کہ ایک اور ستون ہے اسٹیٹ کا, اس کا ایک اپنا کردار ہے. لیکن تھوڑی سی بات میڈیا کے حوالے سے کر لیں, کیونکہ آپ جہاں جاتے ہیں آج کل فریڈم آف ایکسپریشن کی بات ہوتی ہے, ٹھیک ہے, کھل کے بات کرنے کی بات ہوتی ہے, آزادی اظہار رائے کی بات ہوتی ہے, تو اس کے اوپر تھوڑی سی بات بڑے اوپنلی اور فرینکلی کرنا ضروری ہے. اس بات سے کوئی اختلاف کسی کو نہیں ہونا چاہیے اور نہ ہے کہ آزادی اظہار رائے جو ہے وہ کسی بھی ملک کو آگے لے جانے کے لیے بہت اہم ہے. کیونکہ آپ سوچیں نا کہ اگر آپ ڈائسینٹ کو برداشت نہیں کرتے تو سوسائٹی بھی آگے نہ جاتی, نہ معاشرہ ترقی کرتا, نہ ملک آگے بڑھتے. تو ڈائسینٹ جو ہے وہ آپ سمجھیں کہ کسی بھی سوسائٹی کی یا معاشرے کی آکسیجن ہے. اور ہر دنیا کے قریباً ہر ملک کے اندر جو بھی ڈیموکریٹک کنٹریز ہیں وہاں پہ ان کا جو آئین ہے, ان کا جو قانون ہے, وہ بھی اس کو پروٹیکٹ کرتا ہے. پاکستان کا آئین بھی کرتا ہے. آرٹیکل 19 جو ہے وہ آزادی اظہار رائے کا جو حق ہے وہ تسلیم کرتا ہے لوگوں کے لیے. اٹس اے فنڈامنٹل رائٹ اور وہ کرنا بھی چاہیے. لیکن بعض دفعہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ شاید اس ملک میں آزادی اظہار رائے نہیں ہے, اور لا تعداد دفعہ یہ بات اٹھی. مجھے اس رول میں آئے کیونکہ یہ ایک سیاسی ظاہر ہے کہ رول ہے, اور اس کے اندر دن رات میڈیا سے انٹریکشن ہوتا ہے. تو مجھے پچھلے 6 ہفتے میں یہ اندازہ ہوا کہ جتنی آزادی میڈیا کو اس ملک میں ہے اتنی آزادی تو شاید کہیں بھی نہیں ہوگی. اور آپ کوئی چینل اٹھا کے دیکھ لیں, آپ کوئی اخبار اٹھا کے دیکھ لیں, جس کا جو دل کرتا ہے وہ لکھتا ہے. اور اچھی بات ہے, لکھنا چاہیے, کوئی لمٹس ہیں اس کی ہم بات کرتے ہیں, لیکن لکھنا چاہیے. لیکن مجھے تو نہیں ایسا نظر آتا کہ کہیں کسی کی آواز سلب کی جا رہی ہو, کسی کو روکنے سے بولنے سے روکا جا رہا ہو. اور آزادی رائے ہے تو اس ملک میں میڈیا انڈسٹری اتنی بڑی ہے. 40 سے زیادہ انٹرنیشنل چینلز کام کرتے ہیں, 100 سے زیادہ پرائیویٹ ٹی وی چینلز ہیں, 250 سے زیادہ FM چینلز ہیں, 1500 سے زیادہ پرنٹ پبلیکیشنز ہیں. تو آخر یہ کیسے چل رہی ہیں؟ جب نہیں تھی اس ملک میں آزادی اظہار رائے تو صرف اسٹیٹ کنٹرول میڈیا تھا, اور اگر اسٹیٹ کنٹرول ہوتا تو پھر لوگ کیوں دیکھتے, اور جو رہی صحیح کسر رہ جاتی ہے وہ سوشل میڈیا پوری کر دیتا ہے. کوئی ایسی چیز ہے جو آپ کو سوشل میڈیا پہ میسر نہ ہو, کوئی ایسی خبر جو نہ آ سکے, چاہے میڈیا اس کا ذکر کرنا چاہے یا نہ کرنا چاہے. تو یہ بات تو بڑی واضح ہے. دوسرا یہ ہے کہ ہم اس عادت میں بھی ہیں کہ جب بھی پاکستان کی بات آتی ہے تو ہم اپنے اوپر بہت کرٹیکل ہوتے ہیں. اور 1-2 کیسز پچھلے کچھ سالوں میں ہوئے جرنلسٹ کے خلاف, اور کوئی نہ کوئی ظاہر اسکینڈل نکلتا, ہر ملک میں نکلتا ہے. لیکن ایک بڑا مشہور ادارہ ہے رپورٹرز وداؤٹ بارڈرز, جو پریس فریڈم انڈیکس بھی مرتب کرتے ہیں, آپ کو بھی شاید پتہ ہوگا. میں ان کی پچھلے سال کی رپورٹ دیکھ رہا تھا, اور اس رپورٹ میں انہوں نے یہ کہا کہ اب جو صحافی ہیں وہ ان ملکوں میں ان کو زیادہ رسک ہے جو ایٹ پیس ہیں. ہمارے کم لوگ مرتے ہیں ان دا لائن آف ڈیوٹی جو کہ وار ٹاؤن کنٹریز ہیں, اور جہاں پہ امن ہے وہاں پہ زیادہ جانی نقصان ہوتا ہے. بڑا ایک بدقسمتی ہے میں سمجھتا ہوں. اور اس کے اندر انہوں نے جن ملکوں کا نام لیا 2020 میں, اس میں سر فہرست ہندوستان تھا. اور یہ آپ گوگل کر لیجیے گا, RSF اور رپورٹرز وداؤٹ بارڈرز کی 2020 کی رپورٹ ہے.
نمبر 1 اس کے اندر ہندوستان تھا. انہوں نے کہا کہ سب سے زیادہ لوگوں کو وہاں پہ مارا گیا, اور اس کے بعد جو نام آئے اس میں فلپینس تھا, اس کے اندر ایک اور بھی میں نے لکھا تھا میکسیکو تھا, اور کئی ملک تھے. تو پاکستان کا نام تو مجھے اس میں نظر نہیں آیا, الحمدللہ. تو ہمیں ان چیزوں پہ فخر بھی محسوس کرنا چاہیے, کیونکہ لوگوں نے ایک بیانیہ بھی بنایا, اور میں بھی اس پہ بھی آتا ہوں کہ وہ کیوں ہے. لیکن جو میڈیا اور صحافت کی آزادی ہے, ایک بات سمجھنی پڑے گی کہ 3 ایسی لائنیں ہیں جو ہمیں ڈرا کرنی ہے, اور ہم نے اس سے آگے نہیں جانا. تنقید بہت اچھی چیز ہے, لیکن تنقید اور تذلیل کا فرق سمجھنا بڑا ضروری ہے. اور عام کسی کی تذلیل نہیں کر سکتے, کسی کی دل آزاری نہیں کر سکتے. آپ کو پتہ ہے کہ جب انٹرنیشنل میڈیا میں ہمارے مذہب کے بارے میں کوئی بات ہوتی ہے تو ہم لوگ پورا ملک ہم احتجاج کرتے ہیں. تو اسی طرح ہم نے باقی مذاہب کا, باقی فرقوں کا, باقی مکتبہ فکر جو ہیں ان کا خیال رکھنا ہے. ہم کسی کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ جس کی مرضی چاہے تذلیل کریں. اور بدقسمتی سے ہماری سوسائٹی میں یہ ہو رہا ہے کہ جو چاہتا ہے جس کی مرضی پگڑی اچھال دیتا ہے, کیونکہ کوئی پکڑ نہیں ہے. اور میں آپ کو کوئی سیاسی مثال نہیں ادھر دینا چاہتا, لیکن یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہی ہے, جس کا جو دل کرتا ہے میڈیا پہ کسی کے بارے میں بات کرے اور کوئی پکڑ دکڑ نہیں ہے. اچھا, دوسرا جو ہے نا, دوسری لائن جو ہم نے نہیں کراس کرنی وہ ہے فیک نیوز کی. اچھا, فیک نیوز پہ کیوں اتنا فوکس ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں. فیک نیوز سے زیادہ نقصان دہ چیز کسی معاشرے کے لیے کوئی نہیں ہو سکتی. اور آپ کو میں ایک مثال دیتا ہوں ویکسینیشن کی. آپ کو پتہ ہے کہ دنیا میں کووڈ آیا, کس قدر مشکل سے دنیا نے ویکسینیشن بنائی, کیا کیا خبریں چلیں کہ جی وہ ایسے میگنیٹ لگا دی ہیں اور ایسے اڑ جاتی ہیں, اور لوگوں نے کہا یہ دیکھیں میرا فون ادھر چپک گیا ہے. عجیب و غریب, مطلب لاجنی قسم کی باتیں. اور کتنے زیادہ لوگ ایسے ہیں, آپ کے گھروں میں بھی ہوں گے, آپ کے جاننے والے بھی ہوں گے, انہوں نے کہا نہیں جی ویکسینیشن نہیں کرانی, اس پہ تو چپ لگی ہے, اس پہ تو ہم کنٹرول ہو جائیں گے, ہمارا ڈیٹا چلا جائے گا. بھائی بندہ پوچھے آپ اتنا کون سا اہم کام کر رہے ہیں؟ ہاں, دن سارا آپ نے کام نہیں کرنا, کام چوری کرنی ہے, شام کو سو جانا, ڈیٹا چلا بھی گیا تو کیا ہو جائے گا, اس ڈیٹا ہے تو. لیکن اس سے لوگوں نے اپنی جانوں کا بھی نقصان کیا, لوگ مرے بھی اس سے. تو یہ کتنا بڑا نقصان ہے فیک نیوز کی وجہ سے. تو فیک نیوز کو بھی کنٹرول کرنا ہے. اچھا, تیسری چیز ہے 5th جنریشن وارفیئر, جس کی بڑی بات ہوتی ہے. بہت سارے لوگ یہ سمجھتے تھے کہ یہ شاید ایک بات گھڑی ہوئی ہے, لیکن آپ لوگوں نے ضرور دیکھی ہوگی انڈین کرونیکلز, جو EU ڈس انفو لیب کی رپورٹ آئی. آپ میں سے کئیوں نے نہیں دیکھی تو آپ جا کے دیکھیں. انہوں نے وہ پورا آپریشن پکڑا EU ڈس انفو لیب نے, اور یہ 15 سال پہ محیط آپریشن تھا. 265 میڈیا آؤٹلیٹس بنائے گئے جو کہ پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے, اور وہ ہندوستان سے آپریٹ ہوتے تھے پر پوری دنیا میں انہوں نے پھیلائے ہوئے تھے. اور اس کے اندر انہوں نے 10 ایسی NGOs یوز کیں جو بند ہو چکی تھیں, اور وہ ہیومن رائٹس کاؤنسل ایکریڈیٹڈ تھیں. ان کو زندہ کر کے, ان کے اکاؤنٹ بنا کر, فیک اکاؤنٹ, اس سے پاکستان کے بارے میں وہ پروپیگنڈا کیا, اور ساتھ چین کے بارے میں بھی کیا, اور اس کے پیچھے ہندوستان تھا. وہ رپورٹ پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے, کیونکہ پاکستان بہرحال ایک ایسا ملک ہے, ہم ایک ایسے خطے میں ہیں جہاں پہ بہت سارے لوگوں کی نظر ہے. ایک ہماری طرف چین بیٹھا ہے, ظاہر ہے کہ چین کا امریکہ کے ساتھ بھی ایک سلسلہ ہے. ایک طرف ہندوستان بیٹھا ہے, دنیا کی وہ سب سے بڑی ڈیموکریسی ہے. ایک طرف افغانستان ہے, نیچے ہمارے مڈل ایسٹ ہے. تو یہ بہت ہی ایک یونیک جگہ ہے, اور یہاں پہ بہت سارے لوگوں کی نظریں ہیں, بہت سارے لوگوں کے انٹرسٹ ہیں. تو ہمیں 5th جنریشن وارفیئر کا بھی مقابلہ کرنا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ دنیا ان سب چیزوں کا مقابلہ کرتی ہے. ہمیں جو لوگ آ کے درس دیتے ہیں نا کہ آپ نہ کریں اور یہ دیکھیں اور یہ, آپ دنیا کے, آپ سنگاپور اٹھا کے دیکھ لیں. سنگاپور نے اپنا قانون بنایا کہ اگر گورنمنٹ سمجھے گی کہ آپ کا پوسٹ ویریفائی نہیں ہو سکا یا فیک ہے تو آپ کو نیچے وارننگ لگانی پڑے گی اپنے سوشل میڈیا پوسٹ کے نیچے. ملیشیا نے قانون بنایا, فرانس نے قانون بنایا, فرانس نے کہ جی الیکشن میں ہماری فیک نیوز جو ہے نقصان پہنچاتی ہے, اسے ہم نے کیسے روکنا ہے. اور سب سے ایمبیشیس سوشل میڈیا پہ کنٹرول کرنے کے لیے, فیک نیوز پہ کنٹرول کرنے کے لیے لا جرمنی نے بنایا. تو یہ وہ ملک ہیں جہاں پہ ہم سمجھتے ہیں کہ آزادی اظہار رائے ہے, اور ہے بھی, اور ہونی بھی چاہیے. لیکن انہوں نے بھی اپنی لمیٹیشنز ڈرا کی. انہوں نے کہا کہ ہم نے اس سے آگے نہیں بڑھنا, کیونکہ آخر ہم نے اپنے معاشرے کا سوچنا ہے, ہم نے اپنا نقصان تو نہیں کر بیٹھنا اس نعرے کے اندر. تو یہ سمجھنا بھی ضروری ہے. اور آگے بڑھنے کے لیے اس سوچ کے اندر 2 چیزوں کی ہمیں ضرورت ہے. ایک کی بات میں نے کر دی, اور وہ ہے بیلنس کی. ٹھیک ہے کہ بیلنس ہے, کچھ چیزیں ایسی ہیں, کچھ ریڈ فلیگز ہیں, ان کا خیال رکھنا ہے. اور ایک چیز ایسی ہے وہ ہے کنسنسس. اچھا, کنسنسس کا مطلب کیا ہے؟
اب میں آپ کو ایک بتاتا ہوں. میں نے آپ کو رپورٹرز وداؤٹ بارڈرز کی بات کی اور اس کے اندر پریس فریڈم انڈیکس کی بات کی. آپ نے بڑی دفعہ خبریں پڑھی ہوں گی, پاکستان اوپر چلا گیا, نیچے چلا گیا, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, پروپیگنڈا. آپ ان کی رینکنگ دیکھنا شروع کریں پاکستان کی. 2013 میں پاکستان 159 پہ تھا, 2014 میں 159 پہ تھا, 15 پہ 159 پہ تھا, پھر نیچے آیا اور یہ نیچے آتے آتے غالباً 139 یا 140 تک گیا اور پھر تھوڑا سا اوپر گیا, 145 تک گیا. لیکن یہ انڈیکس مرتب کیسے ہوتا ہے؟ پہلی بات تو یہ مرتب ایسے ہوتا ہے کہ آپ ایکسپرٹس کو بلاتے ہیں اور ان سے آپ انٹرویو کرتے ہیں, ان کی اوپینین کو ریفلیکٹ کرتے ہیں. تو اگر آپ بہت زیادہ پروپیگنڈا کر دیں گے تو لوگوں کی اوپینین بھی ظاہر ہے کہ وہ کراؤڈ ہوگی. لیکن تو یہ سمجھنا کہ 142 سے 45 یا 135 تو بڑا کوئی آسمان اٹھ گیا, ایسی بات نہیں ہے. لیکن جو بات سمجھنے والی ہے کہ بہرحال پاکستان کا شمار ان ملکوں میں ہوتا ہے جو اس رینکنگ میں بہت نیچے ہیں, اور دنیا میں بہت سارے ایسے ممالک ہیں جو ہم سے بہت اوپر ہیں, اور ہمیں آہستہ آہستہ اپنی لمیٹیشنز کو سمجھتے ہوئے ادھر جانا ہے. لیکن اگر ہم نے پریس فریڈم کو انشور کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے؟ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ حکومت کا کام ہے. آپ جب جائیں اور اس انڈیکس کو دیکھیں کہ یہ انڈیکس میں چیزیں کیا ہیں, تو کچھ چیزیں حکومت کی ہیں. مثلا وہ کہتے ہیں کہ آپ نے میڈیا کو آزادی دینی ہے اور آپ نے ایک ایسا اپنے قوانین ایسے ہونے ہیں کہ میڈیا کو آزادی ملے, ٹھیک ہے, اور یہ بالکل حکومت کا کردار ہے. اور ابھی شکر ہے کہ ہم لے کے آئے ہیں جرنلسٹ پروٹیکشن بل جو ہے, وہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے, اس سے بھی ہماری رینکنگ میں فرق پڑے گا. تو یہ 3 چیزیں وہ ہیں جو حکومت وقت نے کرنی ہے, اور یہ حکومت کا کام ہے, ہم کر بھی رہے ہیں اور مزید بھی کرنے کی ضرورت ہے. اچھا, لیکن یہ سارا انڈیکس نہیں ہے, انڈیکس کے اندر اور بھی چیزیں ہیں. 2 چیزیں ایسی ہیں جو میڈیا نے کرنی ہے, وہ آپ کو سیلف سینسرشپ پہ بھی رینک کرتے ہیں. سیلف سینسرشپ کس نے کرنی؟ میڈیا نے کرنی ہے. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک میں پریس فریڈم بڑھے تو میڈیا نے بھی اپنے آپ کو سینسر کرنا ہے. سینسر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس سے کم ہوگی, اس سے بڑھے گی آزادی, ایک چیز. دوسرا انفراسٹرکچر, وہ کہتے ہیں کہ آپ کے جو میڈیا آؤٹ لیٹس ہیں ان کا انفراسٹرکچر کیسا ہے, وہ بھی اس انڈیکس کا پارٹ ہے, تو وہ بھی پرائیویٹ سیکٹر نے کرنا ہے. اچھا, ایک سب سے اہم چیز اس کے اندر اور ہے, اور وہ ہے پلورلزم. اور پلورلزم کا مطلب یہ ہے کہ کتنے مکتب فکر کتنے ایسے ہیں کہ ان کی جو آواز ہے وہ آپ کے میڈیا کے اندر شامل ہوتی ہے. یہ وہ کام ہے جو نہ صرف میڈیا کا اور حکومت کا ہے, بلکہ یہ پورے معاشرے کا کام ہے. کیونکہ ہم ایز سوسائٹی ڈائسینٹنگ وائسز پسند نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں کہ جو ہم سمجھتے ہیں وہ ٹھیک ہے اور آپ غلط ہیں اور آپ صحیح ہو ہی نہیں سکتے. دنیا میں معاشرے ایسے نہیں آگے بڑھتے. وہ کہتے ہیں کہ یہ میرا ویو ہے, لیکن آپ کا ویو آپ کا ہے اور آپ کا حق ہے, ٹھیک ہے. سو ایک چیز جو آپ کو بہت سننے کو ملتی ہے جب باہر ڈبیٹ ہو, آپ دنیا میں جہاں میں جو لوگ باہر یہاں دیکھا ہوگا کہ تھوڑی دیر آرگومنٹ ہوگا, پھر وہ کہتے ہیں لیٹس ایگری ٹو ڈس ایگری آن دس, رائٹ. یہ کیا شو کرتا ہے کہ آپ ڈیسینٹ کو قبول کرتے ہیں. ہماری ڈبیٹ کیسی ہوتی ہے, تانوں پتہ ہی کچھ نہیں, تسی کدھروں پڑھے ہے, میں تانوں دسنا, ٹھیک ہے نا. تو وی ڈو ناٹ نو ہاؤ ٹو ایگری ٹو ڈس ایگری ود سم ون, اینڈ آئی تھنک دیٹ از دا ایسنس آف آل دس ڈسکشن, کہ ہمیں ڈائسینٹ کو سمجھنا ہے, اس کو اپریشیٹ کرنا ہے. تو اب میں آپ کو زیادہ بور نہیں کرتا اور اس بات پہ اس کو ختم کرتے ہیں. شکریہ.